الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وخطيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین حضرات، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، مکرم مہینہ، عزت والا، شرافت والا، کرامت والا، رحمت اور برکت والا، عتق من النار والا مہینہ اللہ نے ہمیں زندگی میں عطا فرمایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی توفیق سے الحمدللہ ثم الحمدللہ
دن کو روزہ رکھنے کی رب نے توفیق دی، رات کو قرآن کریم تراویح میں پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، پھر گناہوں کی معافی مانگنے کی بھی رب نے توفیق عطا فرمائی، توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائی، آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائی۔ کریم مہینہ گزر گیا، اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ زندگی میں بار بار یہ رمضان المبارک کا کریم مہینہ ہمیں عطا فرما، عمر میں برکتوں کے ساتھ۔ جنہوں نے سستی کی، غفلت میں وقت گزارا، اب بھی وقت ہے کہ کہہ دیں اللہ غلطیاں ہو گئیں، تو معاف فرما دے، پھر تو رمضان ہمیں عطا فرما دے، اور تیری توفیق سے ہم اس رمضان کو منائیں گے، قبر کا شافی بنائیں گے، محشر کا شافی بنائیں گے، اور پھر جنت کا ساتھی بنیں گے۔ معمولی مہینہ نہیں تھا، بخشش کا ایک ذریعہ تھا امت رسول اللہ کو، ہیلہ تھا، وسیلہ تھا۔ سحری ہم کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ملائکہ سے دیکھو میرے بندے سحری کر رہے ہیں، فرشتے فرماتے ہیں اللہ تیرے بندے بے وقت کھانا کھا رہے ہیں، فرمایا میرے حکم کی تعمیل فرما رہے ہیں۔ آج یہ میرے بندے میرے حکم کی تعمیل فرما رہے ہیں، میں اپنی جنت ان پر واجب فرما رہا ہوں۔ سمندر کی مچھلیوں سے رب تعالیٰ کہ سمندر کی مچھلیوں میرے ان بندوں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا تم کرتے جاؤ، قبول میں کرتا جاؤں، کیونکہ پاک جانور ہے، پانی میں رہتا ہے، ذبح کرنے کی ضرورت بھی نہیں، دم مسفوحہ یعنی حرام خون بھی اس کے اندر نہیں، بغیر ذبح کے۔ اور پھر جب اللہ جنتیوں کو جنت بھیج دیں گے، جنت کے دروازے بند، جہنم کے دروازے بند، اللہ ہمیں جنتیوں والے اعمال عطا فرما دے، جنتی بنا دے، جہنمیوں والے اعمال سے محفوظ فرما دے، اور ہمارے لیے جہنم کے دروازے بند فرما دے، اعمال تو ہمارے جہنمیوں والے، لیکن تیرے نبی محمد رسول اللہ کے امتی ہیں اللہ، اپنے کریم نبی رحمت للعالمین نبی، جو میں آیت پڑھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت ہی عالم ارواح کے لیے رحمت، عالم بطن کے لیے بھی رحمت، ماں کے پیٹ میں بچے کو پالنے والا کون؟ کہہ دو نا اللہ، رزق پہنچانے والا کون؟ اللہ، نقش و نگار بنانے والا کون؟ اللہ، سانس دلوانے والا کون؟ اللہ، رحمت ہی رحمت ہے۔ تو عالم وطن کے لیے نبی کو بھی رحمت بنایا ہے، پھر دنیا میں وما ارسلناک الا رحمت، دنیا کے لیے بھی رحمت للعالمین، قبر میں بھی جب من نبیک اللہ وہاں جواب ملے گا کہ محمد، یہ بھی رحمت بن گئی، قبر کے عذاب سے بچ گئے، قبر کے عذاب سے بچ کر راحت ہمیں مل جائے گی رسول اللہ کی رحمت کی برکت سے، رسول اللہ کی رحمت کی برکت۔ پھر محشر کے میدان میں بھی تمام امتیں پریشان، اور انبیاء بھی نفسا نفسی میں، لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ فرماتے ہوں گے امتی 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 امتی، اللہ میری امت میری امت میری امت، اللہ اپنی رحمت فرما دے میری امت پر۔
اللہ اپنی نبی کی دعا کو اس وقت شفاعت کو قبول فرماتے ہوئے امت پر اپنی رحمتیں عطا فرمائیں گے، لیکن شرط یہ عقیدہ صحیح ہوگا، عقیدہ صحیح۔ گناہ گار ہے لیکن عقیدہ صحیح ہوگا، عمل تھوڑا ہو نجات ہو جائے گی۔ عقیدہ غلط، عمل پہاڑوں جتنا کیوں نہ ہو، سیم الدار کیوں نہ بن جائے، قیام اللیل، تہجد گزار، سین کعبہ میں مر جائے، روضہ نبی پر مر جائے، جنت البقیع میں دفن ہو جائے، حاجی غازی نمازی جہادی بن جائے، لیکن عقیدہ صحیح نہیں، جنتی نہیں نہیں نہیں۔ اللہ عقیدہ صحیح رکھنے کی توفیق عطا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عالم جنت کا بھی کون ہوگا رحمان، رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جہانوں کے لیے وہ کریم نبی۔ ہرن باندھی ہوئی تھی، ہرن کسی یہودی نے باندھ رکھی تھی، لیکن شفقت دیکھیے میرے نبی کی، اللہ رحمت دیکھیے۔ آج تو ہمیں اولاد پر بھی شفقت نہیں، محبت نہیں، رحمت نہیں، والدین کے لیے بھی شفقت، رحمت، ادب، عدت نہیں، اپنے بڑوں کے لیے بھی عزت ادب نہیں۔ ہائے ہائے، اب تو بس نفسا نفسی ہے جی۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بن۔ اگر شفقت ہوتی نا اولاد پر، اولاد کو کہتا نا بیٹا اٹھ نماز پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، بیٹا کیوں سویا ہوا ہے، صبح کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اگر شفقت ہو، شفقت نہیں ہے نا، دنیا کی راحت کا تو اس کا خیال رکھ رہا ہے، لیکن قبر کا، محشر کے میدان کا، آئے ہائے، آخرت کا خیال نہیں ہے۔ خدا نہ کرے کہ یہ اولاد جہنم کی ایندھن بن جائے۔ شفقت کر، محبت کر، حق ادا کر، والدین کی عزت کر، احترام کر، اکرام کر، خدمت کر، جنت حاصل کر، ان پر بھی مہربانی کر۔ میں بات کر رہا تھا، ہرن باندھی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، ہرن نے پہچان لیا، آہا، اللہ کے نبی تشریف لائے۔ کائنات کے ذرے ذرے نے اللہ کی پہچان بھی کی اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی پہچان بھی کی، لیکن انسان تم نہیں پہچان سکا، نہیں پہچان سکا، نہ رب کو پہچان سکے ہم، نہ رسول اللہ کی شان کو پہچان سکے۔ اللہ اپنی ربوبیت کی پہچان بھی عطا فرما دے اور ادھر رحمت للعالمین کی پہچان بھی ہمیں عطا فرما دے۔ یہ مانگ لیا کرو، مانگ لیا کرو، جو ہی پہچانا، یا رسول اللہ اس پہاڑ کے دامن میں میرے بچے ہیں، اس نے مجھے شکار کیا ہوا ہے، یہ سویا ہوا ہے یہودی، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں میں بچوں کو دودھ پلا کر پھر واپس فوراً آتی ہوں، بھوکے ہوں گے۔ ہرن اپنے بچوں پر شفقت کر رہی ہے، تو کر، تو بھی کر، تو بھی کر۔ یوں شفقت نہیں ہے کہ بس دنیا میں کھانا کھانا کھلا دے، مکان بنا دے، کپڑے پہنا دے، جوتے نئے پہنا دے، اس کو موٹر سائیکل دلوا دے، موٹر کار دلوا دے، محلات نہیں۔ شفقت اس کو جو صحیح یہ عارضی زندگی ہے بھائی، زندگی عارضی، وہ زندگی، اس زندگی پر ترس کر، اس پر ترس کر، ترس کر۔ آپ نے ترس فرمایا، اچھا بچے ہیں جی، چھوڑ دیا، یوں تھپکی دی، جلدی آنا۔ ہرن جب جانے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے چھلانگے لگا، بچوں کو دودھ پلایا۔ وہ یہودی جو چادر ڈال کر دیکھ رہا تھا سارا منظر کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، گئی تھوڑی دیر کے بعد، آہا، آپ نے فرمایا تھا کہ جلدی آنا، جلدی آنا، جلدی میں گئے، پھر جلدی میں آئی۔ حکم کی تعمیل تھی، محمد الرسول اللہ کے حکم کی تعمیل میں صحابہ کے واقعات پڑھے نا، فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ، جمعہ کا دن صحابہ آ رہے ہیں،
بعض صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آگے تشریف لا رہے تاکہ رسول اللہ کے قریب ترین بیٹھیں. آپ نے دیکھا جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ نے فرما دیا اجلسو، بیٹھ جاؤ، بس یہ بات فرمانی تھی. تو مجال ہے کہ قدم آگے بڑھیں. اگر کوئی کسی کا کندھا پھاند کندھے کے اوپر بیٹھ گیا، جھولی میں بیٹھ گیا، اللہ، کوئی دروازہ عبور کر رہا تھا تو وہی بیٹھ گیا، اللہ. یہ ہے حکم کی تعمیل، حکم کی تعمیل. صحابہ تھے رضی اللہ عنہ. آج ان صحابہ کو بھونکا جاتا ہے، بکواس کی جاتی ہے. ہاں محبت صحابہ ایمان کا جز ہے، اور پھر دفاع صحابہ بھی ایمان کا جز ہے، مقام صحابہ بھی ایمان کا جز ہے. سمجھیں. تو صحابہ نہ ہوتے ہم تک ایمان نہیں پہنچ سکتا، اسلام نہیں پہنچ سکتا، یہ کلمہ نہیں پہنچ سکتا، یہ قرآن ہم تک، یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں پہنچ سکتا تھا. صحابہ کی برکت سے ہے، صحابہ کی برکت، ان کی محنت سے، ان کی قربانیوں سے. خون میں لت پت ہوئے، بچوں کو یتیم کرا، بیویوں کو بیوہ کرایا، دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر محمد رسول اللہ کے نبوت کا جھنڈا، دین کا جھنڈا، اسلام کا جھنڈا بلند فرمایا. تو میں عرض کر رہا تھا، جلدی آئی. آپ نے پھر باندھا تو وہ یہودی دیکھ رہا تھا، اٹھا اور کہنے لگا کاش کہ انسان نے بھی آپ کو پہچانا ہوتا، جانور نے پہچان لیا. یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. او مسلمانوں، لا الہ کوئی نہیں الا اللہ، مگر فقط اللہ. تم مشکلوں میں ہو، مشکل کشا کون؟ اللہ ہے. تم حاجت مند ہو، حاجت روا کون؟ اللہ ہے. تم مانگتے ہو، داتا کون؟ اللہ. تم فقیر ہو، غنی کون؟ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی جہنمی تھے، کلمہ پڑا جنتی بن گئے. الا اللہ. لیکن لا الہ کہنا بہت آسان، لیکن الا اللہ کہنا انتہائی مشکل ہے. لا الہ پر تکلیف نہیں آئے گی، الا اللہ پر آئے گی. لا الہ پر تو بس جاؤ مزے کرو، کوئی خدا نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی اسلام نہیں، کوئی نبی کا فرمان نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، خیرات نہیں، صدقات نہیں، کوئی ماں باپ کے حقوق نہیں، اولاد کے حقوق نہیں، بیوی کے حقوق نہیں. لا الہ. جب کہو گے الا اللہ، پھر ذمہ داریاں آ جائیں گی، اللہ کے احکامات پھر چلنا پڑے گا، پھر نماز پڑھنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا، زکوٰۃ حج کرنا. اللہ الا اللہ میں اللہ کے قانون کی پاسداری کرنی ہوگی، نبی کی سنت پر چلنا الا اللہ میں. الا اللہ کہنا آسان ہے. مکہ کے مشرک بھی تو لا الہ کہتے تھے نا. میرے نبی نے جب مار کھائی الا اللہ پر کھائی، بلال نے مار کھائی الا اللہ پر، خباب کو انگاروں پر لٹایا الا اللہ پر، خبیب کو تختہ دار پر لٹکایا الا اللہ پر، سمیہ کی 2 لخت ہوئی الا اللہ پر. رات کو سوکتے وقت لا الہ الا اللہ کہہ دیا کرو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ. یہودی نے پہچان لیا بعد میں. ہائے طرف تھا، قریب تھے میرے نبی رحمت اللہ علیہ، مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں. آواز آئی اللہ اکبر، رونے کی آواز آ رہی.
فوراً رک گئے. آج تو پڑوس کے اندر ڈاکہ لگ رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، آواز بھی آ رہی ہے رونے پیٹنے کی، چیخو پکار، لیکن تو نہیں اٹھا. مسلمانوں، اس کو ایمان نہیں کہا جاتا، اس کو مسلمان نہیں کہا. مسلمان یہ ہے کہ اگرچہ جسم علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن روح ایک ہے، ایک ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک جسم کی مانند ہے مسلمان. ایک اگر انگلی میں کوئی تکلیف ہو جائے پورے جسم کو تکلیف. فرمایا کسی مسلمان کو تکلیف ہو جائے تو تمام مسلمانوں کے لیے تکلیف ہے، لیکن ہم نے نہیں سمجھی. حق مار رہے ہیں ایک دوسرے کا، ظلم کر رہے ہیں، قتل و غارت ہے، ہائے مصیبتیں ہیں، دھوکہ بازی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے. اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا، دھوکہ بازی سے بچا. اللہ صحیح معنی میں ہمیں ایمان والا مسلمان بنا. دنیا کی عیاشی کے لیے ہم نے بہت خرچ کر دیا، لیکن جنت کی عیاشی کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا. جنت کی عیاشی حاصل کر لو، وہاں مزے ہی مزے. وہاں کوئی نماز روزہ حج زکات نہیں. مزے کرو، وہاں مزے کرو. ذرا کبھی سوچ لیا کرو. راستے میں بڑا امتحان ہے. دنیا کے امتحان علیحدہ، قبر کا امتحان علیحدہ، محشر کا میدان 50,000 سال کا دن وہ علیحدہ، اس کا بھی خیال رکھ لیا کرو. 50,000 سال کبھی تصور کر لیا کرو. رونے کی آواز آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پتہ کرو کیوں رونے کی آواز ہے. صحابہ گئے، یا رسول اللہ یہودیوں کا گھر ہے. ایک یہودی بچہ آتی جس کی عمر 13 14 15 سال ہوگی، وہ آخری وقت میں پڑا ہوا ہے. اس کے رشتہ دار ابا اور اجدہ، اس کے بہن بھائی اس پر رو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ اس کے گھر سے میرا کہہ دو کہ اللہ کے نبی تشریف لانا چاہتے ہیں، اجازت دو. اجازت، اللہ سن رہے ہو جی، نبوت اجازت مانگ رہی ہے. آپ بھی کسی کے دروازے پر جائے کرو تو پہلے اجازت کرو، اجازت مانگو، پھر سلام کرو، پھر احوال ایک دوسرے کو دو. ہے اب تو مسئلہ ہو رہا ہے کچھ. اجازت، دروازہ فرمائے 3 مرتبہ تو دروازہ کھٹکھٹا، اندر سے آواز آئے تو ٹھیک، نہیں تو واپس چلا جا. حدیث کے الفاظ ہیں. اب دروازہ کھٹکا رہے، گھنٹی بجا رہے، کوئی نہیں نکلا. اوے مستی گئے ہوئے، چتھی گئے تو آپ کو مر گئے ہوئے، بے ہوش ہوئے. دنیا دی مستی چ مستی. 3 مرتبہ آواز لگاؤ، آواز جواب ملے تو ٹھیک، ورنہ چلے جاؤ، برا نہ مناؤ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے دروازے پر، کیا خوش نصیب صحابی تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز بھی دی. السلام علیکم. کون سی آواز؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اہل البیت. او گھر والو، اللہ کی رحمتیں برکتیں سلامتیاں تم پر ہوں. میرے نبی سلام فرما رہے. اندر صحابی بیٹھے ہیں، بیوی سے کہنے لگے، جواب دیتے ہیں آہستہ، وعلیکم السلام ورحمت اللہ. لیکن اتنی ایسا آواز ہو کہ اللہ کے نبی سن نہ سکیں. نہیں سنیں گے پھر سلام فرمائیں گے. اللہ کی رحمتیں برکتیں سلامتیاں ہمارے گھر میں داخل ہوں گے. دوسری مرتبہ بھی آہستہ جواب دیا، تیسری مرتبہ بھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی تشریف لے جانے لگے.
اب یہ صحابی دوڑے کہ اللہ کے نبی تو ہمارے دروازے سے واپس تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے دوڑ کر دامن نبوت کو پکڑ کر یا رسول اللہ ہم سن رہے تھے آپ تشریف لائیں۔ ہم اندر سے ایسا جواب اس لیے دے رہے تھے کہ اللہ کے نبی بار بار سلام فرماتے رہے، ہماری گھروں میں سلامتیاں آتے رہے۔ اللہم گھروں میں جاتے وقت سلام کر لیا کرو، اللہ کی رحمتوں کو برسا لیا کرو، والدین کی دعائیں حاصل کر لیا کرو۔ اللہ امی جب جواب دے گی وعلیکم السلام، ابا جواب دے گا وعلیکم السلام، یہ دعا ہوگی، امی کی طرف سے دعا ہوگی، ابا کی طرف سے دعا ہوگی۔ میرے نبی کا ارشاد ہے ابا کی دعا اولاد کے لیے، امی کی دعا اولاد کے لیے اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں اگر کوئی دل سے مانگے تو صحیح۔ امی کی دعا کے لیے فرمایا جس طرح کہ ایک نبی امت کے لیے دعا فرماتے ہیں، امی کی دعا بھی ایسی ہے جس طرح نبی کی دعا امت کے لیے، امی کی دعا اولاد کے لیے۔ سن رہے ہو؟ وعلیکم السلام میں دعا ہے، دعا رحمتیں برکتیں سلامتی۔ جنت میں جب داخل ہونے لگیں گے انشاءاللہ، کہہ دو نا انشاءاللہ، ملائکہ جنت کے دروازوں پر کھڑے ہو کر سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، ہائے ہائے، تم پر سلامتیاں ہوں، سلامتیاں ہوں، علیکم طبتم، خوش آمدید، اللہ کی رحمتیں برکتیں سلامتیاں، فادخلوہا، جنت میں داخل ہو جاؤ، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ مزے کرو، ہمیشہ ہمیشہ لطف اٹھاؤ۔ اللہ قبرستان میں جب اللہ کے نبی تشریف لے جاتے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اللہ اے اللہ ان پر اپنی سلامتیاں بھی عطا فرما، سلام علیکم میری طرف سے بھی دعائیں۔ اللہ بما صبرتم، دنیا میں تم نے امتحان دیے، آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، صبر کیا، فنعم عقبی الدار، آج تمہاری قبر جنت کا باغ بن گیا۔ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں، شدت کی گرمی ہے، نہیں جا سکتا ہے، گرمی ہے روزہ نہیں رکھتا، پیاس لگے گی، آج پیاس برداشت کر، کل حوض کوثر پر نبی کے ہاتھ سے کوثر کا جام بھی حاصل کر لے۔ اللہ آج یہ روزے کے ساتھ گرمی برداشت کر، دوپہر کی نماز کے لیے گرمی برداشت کر، کل جہنم کی گرمی سے اللہ تجھے محفوظ فرما دیں گے۔ میں بات کر رہا تھا، آپ نے اجازت مانگی، اجازت ملی، اللہ کے نبی گھر کے اندر تشریف لے گئے، نوجوان بچہ 14 سال 13 سال، اللہ چارپائی کے اوپر پڑا ہوا کہ آخری وقت ہے، اس کا والد تورات کی تلاوت اس کے سرہانے بیٹھ کے کر رہا تھا۔ یہ بھی مسئلہ سن لو، اگر یہ تورات کی تلاوت جائز نہ ہوتی، اللہ کے نبی فرماتے کوئی فائدہ نہیں۔ آج اگر کوئی میت کے ساتھ بیٹھ کر بیمار کے ساتھ جو آخری وقت ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فائدہ ہے، نقصان نہیں بلکہ رحمت ہے، اس کے لیے خیر کا وقت ہونے کے لیے بشارت ہے، اس کی سہولت کے لیے ہے۔ تلاوت کر لیا کرو، رونے تو بیٹھ جاتے ہو،
آوازیں تو لگاتے ہو لیکن اس کے ساتھ لقنو موتکم، لقنو موتکم، آخری وقت ہے تو بار بار اس کے سامنے بیٹھ کر میرے نبی کا ارشاد ہے، سن لو، لقنو موتکم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ طیبہ زور سے پڑھو تاکہ اس کے دل میں کلمہ طیبہ اتر جائے، اتر جائے، اس کے ذہن میں کلمہ طیبہ آ جائے، اس کے کانوں میں کلمہ طیبہ کی آواز آنے لگے، اللہ، تاکہ اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، لقنو موتکم، ہاں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رونا پیٹنا تو کرتے ہو، کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیوں نہیں کرتے؟ حدیث میں آتا ہے موت کے وقت جب روح نکل رہی ہوتی ہے، نور نکالنے والے فرشتے نکال رہے ہوتے ہیں، نیک آدمی کے لیے دائیں طرف ایک فرشتہ یوں تختی لے کر کھڑا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بھی پڑھ لیا کریں مسلمانوں۔ تورات کی تلاوت کر رکھا تھا، اللہ کے نبی نے یوں نہیں فرمایا غلط کر رہے ہو۔ آج وہ جو مولوی صاحب آئے ہیں اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں لیکن توہینی ہے، اللہ کے نبی کے ارشاد کی مخالفت کر رکھا ہے، کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، کوئی سنت نہیں ہو۔ مسلمانوں، حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے نبی کے سامنے کوئی کام کیا جائے، اللہ کے نبی منع نہ فرمائے تو حدیث بن جاتی ہے، حدیث بن جاتی ہے، حدیث بن جاتی ہے۔ سمجھے ہو مسئلہ سمجھو نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس یہودی سے پوچھتے ہیں تورات کی تلاوت کر رہے ہو؟ کا نعم، فرمایا حل وجدت اسمی، کیا تورات میں تو نے میرا نام پایا ہے کہ نہیں؟ و تعریفی، میری تعریف دیکھی ہے یا نہیں؟ و صفتی، میری اسمی، او یہودی بتلا تو نے میرا نام تورات میں پایا ہے یا نہیں؟ جواب دیتا ہے ما وجدت، ما وجدت، نہیں پایا میں نے، کوئی تعریف نہیں دیکھی۔ اللہ، جو ہی وہ بچہ سن رہا تھا آنکھ کھولی، دیکھا تو اللہ کے نبی تشریف فرما گئے۔ وہ بھی مدینہ میں رہنے والا پہچانتا تھا کہ محمد الرسول اللہ تشریف فرما۔ فوراً بآواز بلند کہنے لگا واللہ کذب ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کے نبی، میرے والد جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ انا وجدت اسمک و صفتک و تعریفک، میں نے آپ کا نام بھی پڑھا ہے، آپ کی صفات بھی پڑھی ہیں، تعریفات بھی میں نے پڑھی ہیں، ابا جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر تعریفنی، اللہ، کیا تو مجھے جانتا ہے؟ جواب میں کہتے نعم عارفک، میں جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جانتے ہو، مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگا اگر مان لوں، فرمایا مان لینا تیرا کام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا تیرا کام، جنت کی ضمانت دینا محمد الرسول اللہ کا کام۔ اللہ آیا۔ اس لیے سوتے وقت کلمہ طیبہ ضرور پڑھ لیا کرو، جب عادت ہوگی دنیا میں
نیند کرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان پر ہوگا، موت کے وقت موت کی نیند پر بھی یہ کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے گا۔ فوراً اس 14 سال 15 سال کے بیٹے نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے صحابہ کو یوں دیکھا، مسکرا دیے، فرمانے لگے مبارک ہو، اللہ نے اس بچے کو، اس بیٹے کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے دروازے پر پہنچا دیا۔ اللہ، آپ نے فوراً اس بچے کو یوں پکڑا، اس کے ابا سے کہا تم یہودی ہو، مسلمان نہیں، یہ بچہ مسلمان ہے، اب تمہارا بیٹا تو نسلی ہے، میرا بیٹا روحانی ہے۔ اللہ، اس کا غسل بھی میں خود ادا کروں گا، کفن بھی، اللہ، جنازہ بھی خود پڑھاؤں گا، قبر میں بھی خود اپنے ہاتھوں سے رکھوں گا۔ فوراً اٹھایا، صحابہ نے لے لیا رضی اللہ عنہ اجمعین، غسل دیتے رہے، میرے نبی بھی ساتھ رہے، صحابہ بھی غسل میں شریک رہے۔ کتنا خوش نصیب بچہ، 14 سال 15 سال کی عمر میں ایک ہی منٹ میں جہنمی تھا، کلمہ پڑا، جنتی بن گیا، رہزن تھا، رہبر بن گیا، جی ظالم تھا، فاسق فاجر تھا، عادل بن گیا، مسلمانوں کلمہ، غیر متقی تھا، کلمہ پڑا، متقی بن گیا، کافر تھا، مسلمان بن گیا، مشرک تھا، مومن بن گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہہ دو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ کفن پہنانے کا وقت آیا، صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری پگڑی، میری چادر میں کفن دے دو۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری چادر میں کفن دے دو۔ سیدنا عثمان فرماتے ہیں نئی چادر لے کر آیا ہوں، اس میں کفن دے دو۔ سیدنا علی فرماتے ہیں میری چادر میں کفن دے دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بچہ میرا روحانی بیٹا، چادر محمد الرسول اللہ کی ہوگی، کفن اس بیٹے کا ہوگا، یہ میری چادر پہن کر قبر میں بھی پھر جنت میں بھی اس چادر میں داخل ہوگا۔ اللہ اللہ، یہ وہ چادر ہے مسلمانوں، نبی کی چادر۔ حضرت اماں خدیجہ فرماتی ہیں جب میری موت کا وقت قریب تھا رضی اللہ، بچیوں سے فرمایا شیب ابی طالب میں حضرت خدیجہ کی وفات ہو رہی ہے، مسلمانوں 3 سال کی قید کاٹ رہے تھے میرے نبی بھی، نبی کا خاندان بھی، اللہ، نبی کی بیٹیاں بھی، نبی کی گھر والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی۔ او مسلمانوں، یہ اللہ کا دین ہمیں مفت میں نہیں ملا، یہ قرآن مفت میں نہیں ملا، نبی کا فرمان نہیں ملا، اسلام نہیں ملا۔ 3 سال شیب ابی طالب میں بند ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں رات کو جب ہوا چلتی، درختوں کے پتے آتے، ہم ان پتوں کے پیچھے بھاگتے، جمع کرتے، منہ میں ڈالتے۔ اللہ، کتنا مشکل وقت۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں ابا کے خیمے میں جاؤ، ابا سے کہہ دو میں فوت ہو جاؤں، اپنی چادر میں مجھے، اپنی پگڑی میں مجھے کفن دینا ہے۔ اللہ، جو ہی یہ بچیاں پہنچی رسول اللہ کے خیمے کے اندر، عورتوں کا خیمہ علیحدہ تھا،
جو ہی اللہ کے نبی نے یہ الفاظ سنے، امی فرماتی ہیں چاروں بیٹیاں کھڑی ہیں، زینب بھی، رقیہ بھی، کلثوم بھی، فاطمۃ الزہرا بھی رضی اللہ، اور رسول اللہ کی بیٹیوں کا انکار کرنے والوں سنو، ظالموں سنو، یہ رسول اللہ کی لخت جگر ہیں، حضرت زینب کے بطن مبارک سے آئی ہے حضرت زینب۔ اللہ اکبر۔ جو ہی حضرت فاطمۃ الزہرا نے فرمایا ابا، امی فرما رہی ہیں جب میری موت ہو جائے اپنی چادر میں کفن دینا، اپنی پگڑی میں۔ فبکا رسول اللہ، سنو سنو او خاوندو سنو، او بیویوں کا حق ادا کرنے والو، خدا کا واسطہ حق ادا کر لو، حق ادا سمجھو حقوق کو۔ بیویوں پر سختی کرنے والوں، مار پیٹ کرنے والوں، بات بات پر گالی گلوچ دینے والوں، دھکے دینے والوں، سنو خدا کا واسطہ دیتا ہوں ظلم نہ کرو، ورنہ قیامت کے دن ظلم کا بدلہ یہ بیویاں چکائیں گی۔ حقوق سمجھو، بیویوں کے اولاد کے بھی حقوق سمجھو، بیویوں سے کہوں گا خاوند کے حقوق سمجھو۔ کل مغرب کے بعد یہاں اسی محراب میں، بحر والے محراب، ایک نوجوان چیخیں مار کر رویا، جب بھی میں بات کروں بیوی دھکا دے دیتی ہے، اب بھی اس نے دھکا دے کر ہٹ جا چخے ہو ون پرتے تھی، اور بدبختہ میں تے کو دیکھنا بھی گوارا نہ کر دی۔ ہائے ہائے، حسین اور جمیل نوجوان ہے، حق ادا کرنے والا وہ نوجوان۔ فرمایا ایسی بیویاں کبھی جنت نہیں جائیں گی، جہنم ان کے لیے تیار ہے۔ خدا را سمجھا دیا کرو بیویوں کو، اپنا حق ادا کر لیا کرو، نماز کی تلقین کر لیا کرو، رمضان ہے تو روزہ رکھنے کے لیے کہہ دیا کرو، زکوٰۃ رکھتی ہیں، زیور رکھتی ہیں، زکوٰۃ دے دیا کرو، کہہ دیا کرو، کہہ دیا کرو۔ خیر کی بات ضرور کر، ورنہ قیامت کے دن یہی بیوی تیرا گریبان پکڑ کر کہے گی اللہ اس نے مجھے خیر کا راستہ نہیں دکھایا تھا۔ اللہ بھی غصے میں فرمائیں گے تو نے نہیں دکھایا، اب تو بھی بیوی کے ساتھ جہنم جا۔ اللہ میں بات کر رہا تھا، فبکا رسول اللہ، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو۔ آپ اس حال میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے خیمے میں تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ اٹھ بیٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل طلبت منی ردائی، او خدیجہ تو نے مجھ سے چادر مانگی ہے کفن کے لیے، لماذا طلبتے، کیوں تو نے طلب کیا، کیوں مانگی؟ جواب میں کہتی یا رسول اللہ اس لیے میں نے آپ کی چادر مانگی، آپ کی چادر پہن کر جب قبر میں جاؤں گی قبر کو حیا آئے گا، عذاب قبر سے اللہ مجھے محفوظ فرما دیں گے۔ اللہ ثم بکا رسول اللہ، سنو آگے سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او خدیجہ تو نے تو میری چادر مانگی ہے، حل طلبت، اگر تو میری طلبت جلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لو طلبت جلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد رسول اللہ کے جسم کی چمڑی مانگتی میں اپنی چمڑی دینے کے لیے تجھے تیار۔ فرمایا کوئی اور حکم ہو بتا دو۔ اے اللہ کے نبی جب قبر میں رکھنا، اپنے ہاتھوں سے رکھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قبر میں ٹھہر جانا۔ اللہ اب اللہ کے نبی نے قبر میں جب رکھا،
او پتھریوں، او ظالموں، او دین کی توہین کرنے والا، توحید کا سبق کہنے والا بدبختہ، سن سن، توحید نہیں توہین تو کرتا ہے نبی کے فرمان کی، سن لے سن لے سن لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں رکھنے کے بعد ابھی ٹھہر گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا چہرہ قبلہ سے ہٹ کر آسمان کی طرف ہو گیا۔ سن سن، حدیث کی بات کر رکھا اللہ کے نبی فوراً فرماتے ہیں اللہ یہ میری زوجہ خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین کیوں چہرہ آسمان کی طرف ہوا، قبلے سے کیوں ہٹ گیا؟ آپ نے پھر چہرہ مبارک قبلے کی طرف کیا، ابھی کھڑے تھے پھر چہرہ ہٹ گیا۔ اللہ یہ وہ خدیجہ کہ میری گھر والی، اس نے بڑی خدمت کی، سارا مال مجھ پر لٹا دیا، اللہ اللہ کیوں چہرہ ہٹا دیا تو نے؟ اللہ تیرے جبرائیل امین آ کر تیرا سلام خدیجۃ الکبریٰ کو دیا کرتے تھے، اللہ کیا قصور؟ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے قبر کی طرف رخ کر دیا، ابھی کھڑے تھے پھر چہرہ اوپر ہو گیا۔ اللہ بتاؤ تو صحیح۔ جبرائیل امین آ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی چادر، آپ کی پگڑی مبارک چھوٹی تھی، حضرت خدیجہ کے رخسار ننگے تھے، قبر کی مٹی کے ساتھ لگتے تھے، قبر کی مٹی برداشت نہیں کرتی تھی، چہرہ اوپر ہو جاتا۔ ثم سلم رسول اللہ، فرمایا ہاں سلام اللہ علیک یا خدیجہ، اللہ کی رحمتیں برکتیں سلامتیاں ہوں۔ پھر اللہ کے نبی قبر مبارک سے بہر تشریف لے گئے۔ تو قبر کی زندگی نہیں مانتا، قبر کے عذاب کا انکار کرنے والوں، قبر کی راحت کا انکار کرنے والوں، خدا را عقیدہ صحیح بناؤ۔ یہ عقیدہ توحید والا نہیں، توہین والا جو تم نے رکھا ہوا ہے۔ کتنے احادیث ہیں عذاب قبر پر، راحت قبر پر، قبر کی زندگی پر، کیوں نہیں مانتا بدبختہ، کیوں نہیں مانتا مولوی کہتے اپنے آپ۔ میں بات کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں عورتوں کے حقوق بھی بتلا رہے تھے، مقام بھی بتلا رہے تھے۔ اس طرح کافر کی لڑکی کسی جنگ کے اندر پکڑی ہوئی آئی، اللہ کے نبی فوراً، کیونکہ وہ سر سے ننگی تھی، اپنے نبی نے اپنی چادر اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی۔ سنو مسلمانوں سنو، آج ہمارے گھروں میں پردہ نہیں، آج ہمارے گھروں میں حیا اٹھ گئی۔ صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی بیٹی ہے، اگرچہ کافر کی بیٹی کیوں نہ ہو۔ اللہ نبوت کی چادر جب اس کے سر پہ گئی، اللہ کی رحمتیں برسنے لگیں، جب رہا کرنے لگے روتی ہوئی کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح حضرت رکانہ کشتی کر رہے تھے، کافر تھے، مشرک تھے، اگر آپ نے گرا دیا تو میں سمجھوں گا نبی ہیں، نہ گرایا تو سمجھوں گا نبی نہیں۔ اللہ آپ نے گرا دیا، یہ بات میں نے پہلے کہی تھی، یوں پکڑا زمین پر دے مارا، کہنے لگا یہ تو بہت بڑا جادو ہے، بہت بڑا جادو ہے۔ دوسری مرتبہ گرا دیا، تیسری مرتبہ بھی گرا دیا، لیکن اس وقت تو ایمان نہ لایا۔
فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے کر آ رہا ہے۔ صحابہ ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ نبوت کے جسم کا اثر تھا، اللہ کے نبی نے یوں پکڑا تھا، جس کا جسم میرے نبی کے جسم کے ساتھ لگا ہو وہ جسم جہنم میں کیسے جائے گا؟ اللہ، سمجھے؟ وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ازواج مطہرات کے جسم، صحابہ کے جسم، ہاتھ میرے نبی کے ساتھ، اللہ، ان کو تو کافر کہہ رہا۔ عورت کا مقام بتلا رہے تھے مسلمانوں۔ حضرت سعدیہ حلیمہ آتی ہے رضی اللہ عنہا، جو ہی آئی اللہ کے نبی کو اطلاع ملی سعدیہ ہے، رضعی اماں ہے، فوراً کھڑے ہو گئے۔ اللہ، ابھی وہ اونٹنی سے اتر رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے جو ہی اتر رہی تھی اپنی چادر مبارک حضرت حلیمہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ میری اماں، تیرا قدم زمین پر نہیں جائے گا۔ آج تو ماں کو دھکے دیتا ہے، دھکے دے کر بیمار ہو گئی، میں نہیں کر سکتا، لے جاؤ، تھک گیا ہوں میں، بیمار پڑی ہے، بہانے بنا کے پڑی ہے۔ ہائے، یہ وہی ماں ہے، جب تو روتا تھا تو ماں کی ندیاں بہہ جایا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ تڑپتا تھا، اماں 10 مرتبہ تڑپ جایا کرتی تھی۔ تیری زبان سے اف کا کلمہ نکلتا تھا، اماں کی چیخیں نکل جایا کرتی تھی۔ یہ تو نہیں کر سکتا میں، کچھ نہیں ہے میرے پاس، حالانکہ کروڑ لکھ پاک پتی کیوں نہ ہو، نہیں کر سکتا میں۔ ہائے، بس کا جدہ جو کی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے قدموں میں یوں چادر رکھ دی۔ حضرت حلیمہ پاؤں ہٹانے لگی۔ یا امی، او میری امی، مدینہ کی سرزمین پر ہو، نبوت کی چادر پر یہاں قدم رکھ دو۔ قدم رکھوانے کے بعد سامان میرے نبی نے اپنے سر پر رکھا، یوں ہاتھ پکڑ کر امی کو حجرے مبارک میں لے کر آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں جتنے دن امی وہاں ٹھہری رہی مہمان بن کر، ہم دیکھتے رہے کہ اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ، خوشی ہی خوشی ہے۔ سودا لینے کے لیے اللہ کے نبی خود بازار میں تشریف لے جاتے، کیونکہ حلیمہ سے پوچھتے کیا چیز پسند کرو گی، جب وہ بتاتی تو رسول اللہ لے کر آتے تھے۔ جب جانے لگی اللہ کے نبی اونٹنی پر سوار کرتے ہیں، سامان بھی ساتھ دیتے ہیں۔ 10 میل تک میرے نبی اونٹ کی نکیر کو پکڑ کر، اونٹنی کو پکڑ کر جنگل میں تشریف لے جا رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم بھی پیچھے پیچھے۔ جو ہی 10 میل کے بعد اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ سے فرمایا لے چلو میری امی کو۔ امی جب جانے لگی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ کافی دیر تک اللہ کے نبی امی کو تکتے رہے۔ اللہ، ہاں مسلمانوں، یہ حقوق بتلا رکھا ہوں، حقوق بتلا رکھا۔ امی کے حقوق کو سمجھ جا، سمجھ۔ شیما جنگ کے اندر پکڑی ہوئی آ رہی ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، قیدی بن کر آ رہی ہے۔ راستے میں صحابہ سے کہتی ہے او لوگوں سنو، جس کی تم فوج ہو، جس سردار کی تم فوج ہو، جس سردار کی تم پولیس ہو، وہ سردار میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے نبی کی تو بہن ہے نہیں، تو کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارے نبی کی تو بہن نہیں۔ فرمایا نہیں، میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں۔ جس وقت مدینہ میں قافلے پہنچے،
صحابہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ایک قیدی عورت ہے، سارے راستے میں یہ کہتی رہی میرا یہ تمہارا سردار جو ہے، تمہارا جو بادشاہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے اس کو لے کر آؤ۔ جو ہی وہ لے کر آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا من انت، کون ہو؟ اتنا لفظ اس نے کہا شیما ہوں، حلیمہ کی بیٹی۔ فبکا رسول اللہ، اللہ کے نبی رو پڑا، کافی دیر تک روتے ہوئے۔ اس کے ہاتھ کھولے اللہ کے نبی نے، ہاتھ کھولنے کے بعد اپنی چادر، او میری بہن شیما، جب میں بکریاں چرانے جنگل جایا کرتا تھا تو اپنا دوپٹہ میرے نیچے رکھتے، آج محمد الرسول اللہ کی چادر، یوں چادر بچھائی، فرمایا جوتے کے ساتھ نبوت کی چادر پر بیٹھ جاؤ۔ میں سویا کرتا تو جاگا کرتی میری حفاظت کے لیے۔ اللہ، شیما تو نے بڑی قربانیاں دی۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا تو آزاد ہے، فرمانے لگی میں اکیلی نہیں، میرے ساتھ جتنے علاقے کے لوگ ہیں سب کو آزاد کرنا ہوگا۔ فرمایا تیرے حکم پر آزاد کر رکھا۔ اللہ، فرمایا میرے سردار، میرے بھائی، صحابہ نے مال غنیمت میں جو کچھ تھا وہ لے کر آ گئے ہیں، کیسے گزارا ہوگا؟ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنا مال غنیمت ان کے شہر سے، بستی سے لیا تھا وہ بھی واپس کر دیں، اور اس سے دگنا چگنا ان کو اور بھی دے دیں۔ جب یہ بات سنی پھر اللہ کے نبی نے فرمایا شیما، او میری بہن، مدینہ میں رہنا چاہتی ہو یا اپنے وطن جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی میں وطن تو جاؤں گی، پھر واپس آؤں گی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ فرماتے ہیں ثم بکا رسول اللہ، اللہ کے نبی پھر رو پڑے، پھر رو پڑے۔ پھر شیما کی زبان سے جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ یہ موضوع لمبا ہے، عید کے موقع پر میں نے وہاں مدنی مسجد میں کافی تعداد ہوتی ہے بتا دیا تھا، وضاحت کر دی تھی، کیونکہ میرے پاس چٹ بھی آیا تھا۔ انہوں نے سوموار کو عید کی، ہم نے منگل کو عید کی تھی، کیا ان کی عید صحیح تھی یا غلط تھی؟ یہ وضاحت سن لیں۔ ان کی عید بالکل صحیح تھی، صحیح تھی۔ کون کہتے ہیں غلط ہے؟ جو کہتے ہیں غلط ہے وہ مولوی نہیں، اس کا مسئلے کو علم نہیں۔ اس لیے غلط ہے صاحب، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پی ٹی آئی والے نے کہہ دیا ہے کہ بھائی کل عید ہوگی، ہم اس لیے عید نہیں۔ اور خدا کا واسطہ شریعت کو دیکھ، سیاست کو مد نظر نہ رکھ۔ کیوں تو شریعت کے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ اگر کسی نے ووٹ دے دیا پی ٹی آئی کو، اس کی بیوی نعوذ باللہ نکاح ٹوٹ گیا ہے، تجدید نکاح کرے، اور دوسرا مولوی آتا ہے کشمیر سے یوں کر کے رسول اللہ کے حوض کوثر سے محروم ہو گیا جس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، بلکہ کہتے ہوئے مر گئے برباد ہو گئے، وہ جنت سے محروم ہو گیا، رسول اللہ کی زیارت سے محروم ہو گیا، پھر کہتے ہوئے وہ جو اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں۔ کیوں مذاق بناتے ہو دین کے ساتھ؟ کیوں مذاق بناتے ہو؟ خدا کا واسطہ دیتا ہوں، کیوں ہنساتے ہو لوگوں کو؟ شریعت کو کیوں پامال کر رہے ہو سیاست کی وجہ سے؟ خدا سے ڈرو نا۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے کہہ دیا ہم نہیں کریں، علماء نے فتویٰ دیا تھا، علماء کے فتوے پر اس نے اعلان کیا ہے، وزیر اعلیٰ نے فتویٰ نہیں دیا تھا۔ پھر یہ میں نے اسی میٹنگ میں، بڑی میٹنگ تھی علماء، میں نے بتایا، میں نے کہا سنو، شریعت کا حکم یہ ہے، رؤیت الحلال ہے
جہاں چاند نظر آئے گا وہاں عید ہوگی، جہاں چاند نظر نہیں آئے گا وہاں عید رمضان نہیں ہوگا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک بتا دو کہ پوری دنیا میں پوری مسلمانوں کے لیے ایک دن عید ہوئی ہو، ایک دن عید، ایک دن روزہ ہوا، بتاؤ مجھے۔ اسلام کے تصور میں، شریعت کے تصور میں نہیں کہ پوری دنیا میں ایک دن عید ہو۔ مشرق سے چاند آ رہا ہے، اس کا وجود نہیں ہے ابھی، نہیں، آتے مغرب میں پہنچا ہے تو وجود بن گیا ہے۔ مدینہ شریف میں عید ہے، پاکستان میں عید نہیں۔ خدا کا راستہ مانو، رؤیت الہلال پر ہے۔ پھر میں نے بھی بہت بڑی دلیل دی حدیث کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں صحابہ کا ایک لمبا قافلہ آیا، بہت دور سے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فلاں علاقے سے آ رہے ہیں، وہاں مغرب کے وقت چاند نظر آ گیا تھا، وہاں عید کا اعلان ہو چکا تھا، ہم نے تو روزہ نہیں رکھا، مدینہ میں پہنچے ہیں تو مدینہ میں روزہ ہے۔ کیا ہوائی جہاز سے آئے تھے، ہیلی کاپٹر سے آئے تھے، گھوڑوں پر آئے تھے، اونٹوں پر آئے تھے؟ ادھر عید تھی، ادھر عید نہیں۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ یہاں رمضان ہے، روزہ ہے، وہاں عید ہے، تو آپ مغرب تک کھانا پینا چھوڑ دیں، جب ہم افطار کریں گے ہمارے ساتھ افطار کرنا، اگرچہ آپ کو روزہ نہیں۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ عید ان کی غلط ہوئی، نہیں فرمایا کہ عید انہوں نے غلط کی ہے، بلکہ فرمایا اچھا عید تھی، اچھا اللہ اکبر، تم نے روزہ نہیں رکھا، یہاں تم شام تک افطار کے لیے بیٹھو۔ پھر 2 سال کے بعد قافلہ آیا، یا رسول اللہ ہم فلاں علاقے سے آ رہے ہیں، وہاں تو روزہ تھا، ہم نے تو روزہ رکھا ہے، اب ظہر ہو چکی ہے، ظہر کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، یہاں مدینہ میں عید ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جلدی کرو روزہ کھولو، جلدی کرو کھولو۔ یہاں اللہ اکبر، عید کا حکم دے دیا، عید کا حکم دے دیا۔ اللہ کے نبی کے زمان آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ انہوں نے روزہ غلط رکھا ہے۔ یہاں تو بیٹھ کر کہتے ہو جنہوں نے عید کی ہے انہوں نے روزہ قضا کرنا ہے، اس پر کفارہ آ گیا ہے، جس نے روزے کے ساتھ جو ہے روزہ توڑا ہے وہ کفارہ بھی دے۔ او خدا کا واسطہ مان، کیوں تو شریعت کے ساتھ مذاق کر رہے؟ رؤیت الحلال ہے، وحدت العید کا تصور نہیں، وحدت الصوم کا تصور اسلام میں، شریعت میں نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ایک دن عید ہو نہیں ہے، پوری دنیا میں ایک دن روزہ ہو نہیں ہے۔ سیاست کے لیے تم شریعت کو پامال کر رہے ہو۔ کبھی تو مولانا طارق جمیل صاحب مدد اللہ العالی، جو اللہ کا بندہ ہے، ولی اللہ شخص ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، بہت بڑا وائنس، جس کے ہاتھ سے بڑے بڑے بے دین دیندار بن گئے، بڑے بڑے ظالم جابر فاسق عادل بن گئے، بڑے بڑے بے حیا والے بن گئے، بڑے بڑے کافر۔ ان کا تو مشن ہے تبلیغی جماعت کا، کنجر کے دروازے پر جائیں گے، کنجری کے دروازے پر بھی جائیں گے، بدماش کے دروازے پر بھی جائیں گے، شرابی کبابی کے دروازے پر بھی جائیں گے، ہر حکومت کے دروازے پر جائیں گے، جو بھی ہو۔ تم سیاست کی وجہ سے اس کو گالیاں دیتے ہو، مولانا طارق جمیل صاحب کو، ان کی خدمات ہیں اسلام کے اندر، اللہ کی قسم، اپنا ایمان برباد نہ کر۔ مولانا طارق مسعود صاحب کے لیے، مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے گالیاں نہ دے، مولانا تقی عثمانی صاحب کو گالیاں نہ دے۔ ہائے ہائے ہائے، دل دکھتا ہے مسلمانوں، دل دکھتا ہے۔ اور اب دوسرا مسئلہ، کل شام کو یہاں آیا، لکھا ہوا تقریر فرما رہے ہیں ایک مفتی صاحب، تقریر قرآن مجید کا ترجمہ جو اردو میں ہوا ہے، عام آدمی جب ترجمہ پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا، گمراہ ہے، ترجمہ عام آدمی نہ پڑھے۔ ہائے ہائے ظالمہ، قرآن کا ترجمہ پھر کیوں کیا علماء نے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ترجمہ اردو کا کیا، حضرت شیخ الہند محمود الحسن نے کیا، حضرت مولانا شبیر احمد فانی نے کیا، حضرت لاہوری نے کیا، ہائے مفتی عاشق الہی صاحب، تمام بڑے بڑے جید علماء نے ترجمہ کیا ہے۔ پہلے پھر ان پر تو فتویٰ دے وہ کافر ہیں، کیوں اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جو اردو کا ترجمہ پڑھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، تو ان کو گمراہ کہہ رہا ہے۔ ظالمہ، ذرا زبان کو ہوش دے کر بات کر، زبان پر کنٹرول کر، علماء کی توہین نہ کر۔
خدا کا واسطہ بھی دیتا ہوں، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ اس کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، اللہ اس کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ نئے مفتی آئے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم علم نہیں رکھتے، اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں، قوم میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں۔ یہ کل کی بات ہے، جو قرآن مجید کا اردو کا ترجمہ پڑھے گا عام آدمی وہ گمراہ ہو جائے گا۔ کس لیے لکھا علماء نے؟ عام آدمیوں کے لیے لکھا ہے نا۔ ہائے، کہتے ہیں مولوی پڑھے، مولوی، ہائے دل دکھتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہمیں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔